السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کی اردو کی ٹیچر سلمہ ہوں۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے حج اکبر اور اس کے مصنف کا نام ہے منشی پریم چند۔ چونکہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں دایا اور نصیر کی محبت کا، تو دایا کے جانے کے بعد نصیر کی حالت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا تھا۔ تو دونوں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے ہیں اور صابر حسین شاکرہ کو کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا آج موت کے منہ پر چلا گیا، جسے شاکرہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ بھلا اس میں میری کیا مرضی، جاؤ اسے تلاش کر لو۔ صابر حسین بھی کہتا ہے کہ ہاں میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کو تلاش کر کے لائیں تاکہ ہمارے بچی کی جان بچ جائے۔ شاکرہ نے شوہر کی طرف نگاہ ملامت سے دیکھ کر کہا، یعنی شرمندگی سے دیکھ کر کہا کہ مجھے بھی اپنی بچے کی بیماری کا بہت دکھ ہے، لیکن میرا دل میں یہ بار بار خیال پیدا ہوا ہے، اگر مجھے دایا کے گھر کا معلوم ہوتا تو میں کب تک اس کو منا کر لے آتی، وہ مجھ سے کتنی ہی ناراض ہوتی، لیکن نصیر سے اسے اتنی محبت تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قدموں کو آنسوؤں سے تر کر دیتی اور جس طرح بھی اس کو راضی کرتی میں کرتی۔ شاکرہ نے بہت ضبط کر کے یہ باتیں کہیں، ضبط کر کے یعنی برداشت کر کے یہ باتیں کہیں، اور مگر امڈے ہوئے آنسو اب نہ رک سکے، یعنی جو اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو آ رہے تھے وہ ان کو روک نہ سکی۔ اور تب صابر حسین نے ہمدردانہ نگاہ سے دیکھا اور نادم ہو کر بولے، یعنی شرمندہ ہو کر بولے کہ نہیں، تمہارا جانا ٹھیک نہیں، میں خود ہی جاتا ہوں۔ کہتے ہیں عباسی دایا دنیا میں اکیلی تھی، اس زمانے میں اس کا خاندان گلاب کا سرسبز شاداب درخت کی مانند تھا، یعنی اس کے خاندان بھرا پلا تھا، ہر گھر میں بہت زیادہ افراد تھے اور چہل پہل تھی، مگر خزاں کی سب پتیاں گرا دی گئیں، باد حوادث نے درخت کو پامال کر دیا۔ پامال کر دیا یعنی اجاڑ دیا، تباہ برباد کر دیا۔ باد حوادث یعنی حالات کے پیش نظر اور حادثات کے پیش نظر اب اس کا تمام خاندان مٹ چکا تھا اور اب یہ سوکھی ٹہنی ہرے بھرے درخت کی یادگار باقی تھی، یعنی پورے خاندان میں صرف یہ ایک دایا ہی باقی رہ گئی تھی۔ مگر نصیر کو پا کر اس سوکھی ٹہنی میں جان پڑ گئی تھی۔ سوکھی ٹہنی یعنی اس کی زندگی میں خوشی پیدا ہو گئی تھی، دایا کی زندگی میں نصیر کو پا کر خوشی پیدا ہو گئی تھی اور اس میں ہری ہری پتیاں نکل آئی تھیں اور وہ زندگی جو اب تک خشک اور پامال تھی۔ اس لائن کا مطلب یہ کہ دایا کی وجہ سے اس کی زندگی میں رنگینی اور خوشی آ گئی تھی، اور جو اب تک وہ اس کی زندگی تباہ برباد تھی اب اس میں رنگ بکھرنے لگے تھے، اور وہ نصیر کی محبت کو پا کر اس قدر خوش تھی کہ اپنی زندگی میں اس سے زیادہ بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ نصیر کے لیے مٹھائیاں لاتی، اس کے جسم پر اپٹن ملتی، اپٹن یعنی ایک کریم سی جس سے بچہ اچھی طرح سے پھلتا پھولتا ہے، اور اکثر بچے کی کم خواری یعنی کم کھانے کا رونا روتی، اس کے لیے تعویذ گنڈے کر کے لاتی کہ بچے کو نظر نہ لگے، اور اس کی خالص مادرانہ محبت تھی، یعنی ماں جیسی محبت تھی، جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ اسی طرح اس گھر سے نکلا عباسی کی بھی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، جس طرح تھیٹر میں یکم بجلیوں کے گل ہو جانے سے ہوتی ہے، یعنی جس طرح تھیٹر یا کمرے میں لائٹ چلی جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، گل ہو جانا، بند ہو جانا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہی صورت ناچ رہی تھی، کانوں میں نصیر کی پیاری پیاری باتیں گونج رہی تھی، اپنا گھر پھاڑے کھاتا تھا، یعنی اس کو اپنا گھر بہت برا لگتا تھا، اور اس کال کوٹری میں دم گھٹا جاتا تھا۔ کال کوٹری یعنی اس چھوٹے سے گھر میں اس کا دل بند ہو جاتا تھا، جوں توں کر کے، یعنی آج رات جس طرح بھی ہوئی گزری، اور صبح کو وہ مکان میں جھاڑو دے رہی تھی کہ تازہ حلوے کی آواز سنائی دی، فوراً یاد آ گیا کہ آج حلوہ کون کھائے گا، لیکن چونکہ اس کے دل میں ہر وقت عباسی کی روح تڑپتی تھی، ہر وقت عباسی کی روح تڑپ اٹھتی تھی، وہ بے قراری میں یعنی بے چینی کے عالم میں گھر سے نکلی کہ نصیر کو دیکھاؤں، لیکن نصیر کہاں تھا؟ نصیر ہر وقت عباسی کے ذہن میں رہتا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں اترتا تھا، وہ سوتے سوتے بھی چونک پڑتی تھی، ہر وقت اس کے سامنے نصیر آرٹیفیشل گھوڑا دبائے چلا آتا ہے، پڑوسیوں کے پاس بھی جاتی تو نصیر کا ذکر کرتی، اس کے گھر کوئی آتا تب بھی ذکر کرتی، غرض نصیر کے دل و دماغ پر صرف
نصیر اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا، اور شاخترہ کی بے رخی اور بدسلوکی کے دکھ کے ملال کی وجہ سے، یعنی دکھ کی وجہ سے وہ اس جگہ دوبارہ نہیں جا سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عباسی دایا کے ذہن پہ نصیر کی محبت اس قدر پروان چڑھ چکی تھی کہ وہ ایک لمحے کو بھی بچے کو اپنے دل سے، اپنی یاد سے نہیں نکال سکی۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ اتنا سمجھ آ چکا ہوگا۔ آئندہ ہم اگلی ویڈیو میں اس سے آگے کی وضاحت کریں گے۔ اوکے، شکریہ۔